بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ حضرت قاب احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ: جس دن حق تعالیٰ شرح سات کی جلوی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور لوگ اس دن سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرح بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کتنی بڑی وعید ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی، اور ویسے بھی کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ بلا عذر اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو 2.88 سال جہنم میں جلے گا۔ تو یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے، تو ہم آخرت کی فکر کریں اور چند روزہ زندگی کے لیے اپنی اتنی نمازیں ضائع نہ کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا نہایت یہ زندگی نہایت مختصر ہے اور آخرت والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کی فکر کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔